إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد آج کا دن انتہائی عظمت والا، مقام والا اور شان اور رفعت والا دن ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم تو اللہ کا مہینہ ہے، مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے پیارے پیغمبر نے خاص طور پر فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ آج کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کا روزہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یکفر سنۃ الماضیہ، گزشتہ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج کے دن کی عظمت تعظیم یہ ہے کہ مشرکین مکہ جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ آج کے دن کی تعظیم تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مدینہ تک اور مدینے سے قبر کی مٹی تک ساری زندگی اس دن کے روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کے روزے کو مستحب قرار دے دیا۔ آج کے دن کی عظمت یہ ہے کہ یہودی، اسلام کے دشمن، وہ بھی اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، تکریم کیا کرتے تھے اور اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج کے دن کی عظمت اور تعظیم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، دنیا کا فرعون، کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ظلم کا استعارہ فرعون، ظلم کا منارہ فرعون، اس فرعون سے نجات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نبی کو عطا کی تو اس دن میں عطا کی۔ آج کا دن عظمتوں والا دن ہے، مقام والا دن ہے، اللہ کے ہاں قربتوں والا دن ہے۔ یہ بڑا عظمت اور رفعت والا دن ہے، لیکن اس دن میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ تاریخ کے آئینے پہ دور چھڑکی اور تاریخ کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اتنی عظمت والے دن میں، اتنے مقام والے دن میں، اتنی شان والے دن میں امت مسلمہ کے کلیجے میں خنجر ٹھوسا گیا اور نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، ابن رسول
صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حسین جس کی محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے، جزء ایمان ہے، عین ایمان ہے، وہ حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کے خون سے تاریخ کے صفحات کو رنگا گیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ سردار ہیں کہ جن کے مناقب انتہائی عظمت والے ہیں، انتہائی زیادہ ہیں، شان و رفعت انتہائی بلند ہے، مقام و عظمت انتہائی بالا ہے۔ کون حسین اور کون حسن؟ سبحان اللہ۔ بچپن ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ دو سرخ جبوں میں مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر جاتے۔ اتنا بڑا جمع غفیر، صحابہ کا مجمع، میں اور آپ نہیں تھے، کوئی عام مخلوق نہیں تھی، صحابہ کی مبارک ہستیاں تھی، ان ہستیوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور منبر سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ کون آیا ہے؟ جنت کا سردار آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے نیچے اترتے ہیں اور دونوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جناب حسن کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا حسن، بڑا بھائی حسین کا، یہ میرا بیٹا حسن بڑا سردار ہے، سردار۔ اور یاد رکھنا، یہ پیشن گوئی کیے جا رہا ہوں، یہ خبر دیے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت اس حسن کے ذریعے، اس حسن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو عظیم، دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دو عظیم مسلمانوں، دو عظیم مومنوں کے گروہ میں، ایک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہے، ایک جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہے۔ ان کے درمیان صلح کا سبب بنے اور صلح کروائی، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، سیدنا حسین اور سیدنا حسن، کیا بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خلافت کا دور ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھتے ہیں حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، یلعب بالصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بخاری کی حدیث۔ قریب آتے ہیں، چومتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ بأبی و امی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی۔ میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان، یہ تو نبی کا مشابہ ہے، علی سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اس کی شکل و صورت، چلن چال نبی پر جاتے ہیں، علی پر نہیں جاتے۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ پیار کا انداز ہے۔ جناب حسین اور جناب حسن کیا فرما گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں میری دنیا کے دو پھول ہیں، یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ حسین کی والدہ ہے، یہ حسن کی والدہ ہے، ماجدہ ہے۔ والدہ ماجدہ کس کی ہے؟ سیدنا حسن کی، سیدنا حسین کی۔ یہ شرف بھی ہے سیدنا حسن حسین کے لیے کہ ان کی والدہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس سیدہ کے اولاد سیدنا حسن اور سیدنا حسین ہے، اور فرمایا والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین اہل جنت کے جوانوں کے، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو ان کو جنتی نہ مانے، جو ان کی شان میں نقص و تنقیص کرے، بھلا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جنتی تو وہ ہوگا جس کا سردار حسن ہوگا، جنتی تو وہ ہوگا جس کا سردار حسین ہوگا، اور مومن وہ ہوگا جس کا سردار حسن ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو عظیم مومنوں کی جماعتوں کے درمیان میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ جو حسن پر بات کرے، جو حسین پر بات کرے، وہ بھی بڑا مومن ہو سکتا ہے، وہ بھی ایمان والا ہو سکتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اس کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں جو جناب حسن کی شان میں، جناب حسین کی شان میں
نقص کرے، تنقیص کرے، ذرہ برابر بھی دیا، اور یہ تو اللہ کے نبی کے پیارے ہیں نا. سبحان اللہ. فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. یہ ہے حسن، یہ ہے حسین جن کی محبت ایمان ہے. ان سے تو مومن محبت کرتے ہیں، ان سے تو ایمان والے محبت کرتے ہیں. یہ تو جنت کے سردار ہیں، یہ تو نبی کے پیارے ہیں، یہ تو نبی کی اولاد ہے، یہ تو نبی کی اولاد ہے. جناب حسین کی شان میں تنقیص کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، جناب حسن کی شان میں کمی کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، ایک مومن اور مسلمان نہیں کر سکتا. لیکن بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، لوگوں نے واقعہ کربلا کو آڑ بنایا، حب حسین کو آڑ بنایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو آڑ بنایا، اس کو دکھایا، اور پسے پردہ اس آڑ میں کیا کچھ کیا جو ہم دیکھتے ہیں آنکھیں شرما جاتی ہیں، ایمان خاموش ہو جاتا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسن کی محبت ہے. اور یہاں بات یہ کروں کہ جب بات حسین کی محبت کی آتی ہے تو حسن کی محبت کیوں نہیں؟ نام حسین کا لیتے ہو، حسن کی محبت کہاں گئی؟ کیا وہ علی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ فاطمہ کے لخت جگر نہیں تھے؟ کیا ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے؟ بلکہ بات سنیں، جتنی بھی احادیث حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں آئی ہے، تقریباً اتنی ہی حدیث دونوں کے منقب، دونوں کے فضائل ایک ساتھ آئے. انہی حدیثوں میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ شہید حسن بھی ہوئے، شہید حسین بھی ہوئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا. دونوں کے قاتلین ایک ہی ہیں، بات آگے آئے گی انشاءاللہ. دونوں کے قاتلین بھی ایک، دونوں شہید، دونوں ایک باپ کے بیٹے، ایک نانا کے نواسے. تو کیا بات ہے؟ حسین کی بات تو ہوتی ہے، یا حسین کے نعرے تو لگتے ہیں. حسن کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ حسن کی عظمتیں بیان کیوں نہیں ہوتی؟ حسن کی مظلومیت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ حسن کی منقبت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ حسین کی اولاد سے 12 انعام آئیں گے، 12 کے 12 معصوم ہے، 12 کے 12 انبیاء سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ، انبیاء سے بھی افضل انعام. سارے کے سارے کس کی اولاد سے؟ حسین کی اولاد سے. یہ حسن کی اولاد، یہ علی کا بیٹا نہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا نہیں. کیا بات ہے؟ یہ نواسہ رسول نہیں، یہ جنت کا سردار نہیں. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ پھر بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، جو سمجھنی چاہیے وہ کچھ اور بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ایک مجوسی جو بعد میں مسلمان ہوئی اس عورت سے، اس کی اولاد سے اس کی جو اولاد ہوئی وہ ان کی امام ٹھہری. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ مقدس خون آیا ہے. ادھر مجوسیوں کا خون مقدس آیا ہے، مجوسیوں کا خون مقدس آیا، ایرانی مجوسی کا خون مقدس آیا. وہ مسلمان ہوگی، وہ ہماری سیدہ ہے، وہ مومنوں کی لسٹ اور فہرست میں ہے. لیکن عظمت انہی کے لیے کیوں؟ نبی کے نواسے حسن کے لیے کیوں نہ؟ اور بات آگے چلاتا جاؤں. واقعہ کربلا انتہائی المناک ہے، انتہائی دردناک ہے، انتہائی غمناک ہے. لیکن مومنوں یاد رکھو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اسلام کی تاریخ میں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. کیا اس سے پہلے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ نہ کی؟ ان کی لاش کا مسئلہ نہ کیا گیا؟ کیا احد کے میدان میں 70 مسلمانوں کو شہید بے دردی سے نہ کیا گیا؟ کیا احد کے میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو شہید نہ کیا گیا؟ آپ کو زخمی نہ کیا گیا؟ آپ کے پیاروں کو شہید نہ کیا گیا؟ کیا وہ بیر کا واقعہ جس میں 70 حفاظ، 70 قاری، ایسا غم، ایسا درد کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پورا ایک مہینہ فجر کی نماز میں قنوت کرتے رہے اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرنے والا، وہ نبی کہ
فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، اجازت دیجئے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہم پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ ایمان والے پیدا کرے گا۔ وہ طائف کے لیے دعائیں کرنے والا نبی، اہل طائف کے لیے دعائیں کرنے والا نبی، وہ نبی اپنے یاروں کی شہادت پہ اتنا غمناک ہے، اتنا المناک ہے، اتنا غم والا ہے کہ 1 مہینہ پورا نماز میں بد دعائیں کر رہا ہے کہ جنہوں نے میرے یاروں کو شہید کیا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ کیا یہ واقعہ چھوٹا تھا؟ یہ غم والا نہیں تھا؟ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ مسلمانوں پر غم والی نہ تھی؟ کیا سیدنا عثمان مظلوم شہید، قرآن کا شہید، قرآن پہ جو شہید ہوا، روزے کی حالت میں جو شہید ہوا اور کس بے دردی سے شہید ہوا، موضوع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کیا وہ شہادت علم والی نہیں تھی؟ وہ عثمان کے جس کے پیرے کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے، جس کی چوکیداری کے لیے علی نے اپنے دونوں جوانوں کو بھیجا، جاؤ جا کے عثمان کی حفاظت کرو، اس کی پیرے داری کرو۔ کیا یہ شہادت تھوڑی شہادت تھی جس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوا، صحابہ کے 2 گروہ بنے، آپس میں لڑائی ہوئی؟ کیا یہ شہادت چھوٹی شہادت تھی؟ اور پھر آگے چلیے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے معصوم امام تمہارے جناب علی، کیا ان کی شہادت چھوٹی شہادت تھی؟ کیا ان کی شہادت غم والی شہادت نہ تھی؟ کیا ان کو بے دردی سے شہید نہ کیا گیا؟ کیا ان کا شہید کرنے والا وہ لعنتی نہیں ہے؟ تو پھر کیا بات ہے؟ واقعہ ایک کربلا ہی کیوں ذکر ہوگا؟ واقعہ ایک کربلا ہی کو پورا اسلام کیوں کہہ دیا؟ وجہ کچھ اور ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ اسلام کو مٹانے کی سازش ہے، اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی سازش ہے، وجہ اور ہے۔ اور میں آگے بھی چلوں تو جناب حسین، میرا تو دل چاہ رہا تھا آج صرف کربلا پر بات ہو، صرف کربلا پر بات ہو، لیکن حالات نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں کچھ اور بھی ذکر کروں اور کربلا کو انتہائی مختصر کروں۔ اور وجہ اس کی یہ بنی کہ کل ایک امن کا دائی، قیام پاکستان کی بات کرنے والا، ہر وقت اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المسالک کی بات کرنے والا اور فرقہ وارائیت کو ختم کرنے والا، پورا سال کانفرنسیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں کہ ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، مذاہب کے درمیان، مسالک کے درمیان اتحاد کے دائی ہیں اور فرقہ وارائیت کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ شخص جواد نقوی، وہ شخص ایک چینل پر بیٹھ کر جناب سیدنا امیر المؤمنین، امیر شام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور وہ باتیں کرتا ہے جو زبان اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہتے یہ اتحاد ہے، یہ اتحاد ہے، ہماری پاک باز ہستیوں کو تم چھیڑو تو یہ اتحاد ہے، اور پھر کہو اتحاد کرو۔ کون سا اتحاد؟ کس اتحاد کی بات کرتے ہو تم؟ کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ معاویہ قابل تکریم نہیں، قابل عزت نہیں۔ پھر کون ہے قابل عزت؟ ایران کے مجوسیوں کا دین وہ قابل تکریم ہے۔ یہ کالے دل والے، کالے لباس والے، یہ قابل تکریم ہے۔ یہ مجوسیوں کی اولاد، یہ ابن سبا کی اولاد، یہ قابل تکریم ہے۔ قابل تکریم کون ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل تکریم نہیں ہے، تو پھر بتاؤ قابل تکریم کون ہے؟ عزت کس کی ہوگی؟ پھر تمہاری عزت ہوگی، مجوسیوں کی عزت ہوگی، ابن سبا کی اولاد کی عزت ہوگی، کس کی عزت ہوگی؟ یہ بات میں کرتا چلتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، مظلوم ہو، کسی نے پکڑا ہو اور جکڑ کے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو اور قتل کر دیا ہو۔ ایسے ہی بیان ہوتا ہے نا، ایسے ہی بیان ہوتا ہے۔ اور ہمارے جاہل سنی واعظین اور خطباء، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، بڑا درد ہوتا ہے جب یہ بات دیکھتے اور سنتے ہیں، بڑا درد ہوتا ہے واللہ۔ میں ان کو تو اہل حدیث کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اسٹیج اہل حدیث کا، منبر اہل حدیث کا، اور وہاں آ کر کربلا کے واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے کوئی ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو، ذاکر مجلس پڑھ، جھوٹ کا پلندہ سارا جمع کر کے اس منبر کی کہ تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ واعظین واقعہ کربلا کو یوں گا گا کے بیان کرتے ہیں، گنگنا کے بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا،
پتہ نہیں کیا ہو گیا، پڑھا نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، پھر یہی کچھ ہوگا، پھر یہی کچھ ہوگا۔ واقعہ کربلا 80-85% جھوٹ، 80-85% 80-85۔ جس شخص نے واقعہ کربلا کو روایت کیا، نہ اس نے واقعہ کربلا کے وقت اس کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ پہلا روایت کرنے والا واقعہ کربلا میں موجود تو بڑی بات ہے، واقعہ کربلا جس وقت ہوا اس وقت بھی موجود نہیں تھا، اس وقت بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد کئی سالوں بعد پیدا ہوا اور کربلا کا قصہ گڑا، اور ہے کون؟ ابو محنف لوط بن یحییٰ، قذاب، دجال، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے والا۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ شخص قذاب تھا، امت مسلمہ کا۔ ایسا قذاب واقعہ کربلا کو روایت کرے اور میرے اور آپ کے واعظین اور خطبہ اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کھل کر واقعہ کربلا کی حقیقت کو واضح کروں، لیکن پھر کبھی اللہ موقع دے گا۔ بہرحال کون حسین؟ یہ کوئی مظلوم بچے نہیں تھے۔ ان کی عمر کربلا میں کتنی تھی؟ شاید حیران ہو جائیں آپ، 59 سال، ایک کم 60 سال۔ اور یہ صرف ہمارے پاس نہیں، نہج البلاغہ شیعوں کی معتبر ترین کتاب کے مطابق، اور شیعوں کا بھی اتفاق ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 59 سال۔ اور ذاکر کیسے بیان کرتے ہیں؟ جیسے 10-12 سال کا کوئی بچہ ہو، اس کو جکڑ دیا، مظلوم بچہ۔ 59 سال کا بندہ، لوگ کہتے ہیں 40 سال میں عمر پوری ہو جاتی ہے، علم پورا ہوتا ہے، عقل پوری ہوتی ہے، اور یہ 59 سال کے بزرگ ہیں، 59 سال کے بزرگ۔ اب بتائیں، واقعہ کربلا میں حسین کا کردار کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کیا حسین دنیا میں نہیں تھے؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ پہلے کے واقعات کیا تھے؟ پہلی زندگی کہاں گزاری؟ پہلے کیا کچھ ہوا؟ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا بچپن بیان ہوگا یا کربلا بیان ہوگا، بیچ کی ساری عمر کہاں ہے؟ بیچ کی 7 سال کے تھے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، 7 سال کے تھے۔ 7 سال کے بعد 59 سال، ہاں جی، تقریباً 52 سال بنتے ہیں۔ یہ 52 سال کی بیچ کی عمر یہ کہاں ہے؟ 52 سال کی بیچ کی عمر یہ کہاں ہے؟ یہ بیان کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ وہ بیان ہوگا تو پھر ذاکر کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، وہ بیان ہوگا تو شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بیان کرو، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ کون حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حسین تمہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ حسین اپنے بھائی حسن کے ساتھ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ کون حسین ہے؟ جناب حسین اپنے باپ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کہاں کھڑا نظر آئے گا؟ ابو بکر صدیق کے 2 سال خلافت میں ابو بکر کے ماتحت زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے گا، ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہوئے نظر آئے گا۔ کون حسین ہے یہ؟ حسین تمہیں عمر کی خلافت میں اپنے آپ کو رعیہ مانتے ہوئے نظر آئے گا، اور اپنے باپ اور اپنے بھائی کے ساتھ عمر کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے نظر آئے گا، عمر کا سپاہی نظر آئے گا۔ اب ذاکر یہ بیان کرے گا، اور ذاکر سے متاثر ہمارا سنی یہ بیان کرے گا، حسین تمہیں عثمان کی خلافت میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ ہے 52 سالہ زندگی حسین کی، یہ ہے 52 سالہ زندگی حسین کی، اس کو بیان کرو اور آگے چلو، آگے چلو، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے۔ اللہ شہید کرنے والے پہ لعنت بھیجے، کروڑوں لعنت ہو شہید کرنے والے پر، قتل کرنے والے پر۔ شہادت ہو جاتی ہے کب؟ 40 ہجری میں، سن 40 میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ صلح کا جو معاملہ تھا، وہ جو آقا حکمران علی اور آقا معاویہ، وہ بات تو اب ختم ہو گئی کیونکہ علی تو دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا آپ کوفہ تشریف لائیے۔ کوفہ دار الخلافہ تھا، دار الحکومت تھا، کس کا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینہ سے کوفہ لے کر گئے تھے کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا آپ کوفہ آئیے۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جاتے ہیں، اب کوفہ تشریف لے کر گئے کہاں پر؟ اس مسجد میں جو حسن و حسین کے بابا اور والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی،
اور دارالخلافہ تھی، اس مسجد پر آئے، وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر بٹھایا. کس کا منبر ہے؟ جناب علی کا منبر ہے، حسن کا منبر ہے، حسین کا منبر ہے. کہا اب یہاں نہیں، یہاں تشریف لائیے، اوپر تشریف لائیے. کون بیان کرے گا؟ یہ شیعہ کی کتاب رجال کشی، شیعہ کی پہلی تاریخ کی 3 ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے یہ رجال کشی. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ ان کو منبر پر بٹھایا حسن رضی اللہ تعالی، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ موقع آیا ہے صلح کا، دیکھتے جائیے صلح کیسے ہوتی ہے اور مسلمانوں کے گروہ کون سے. حسن کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ امیر المومنین ہیں. آج حسن بن علی نواسہ رسول اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ کر ان کو امیر المومنین مانتے ہیں اور اپنا امام مانتے ہیں. یہ حسن ہے رضی اللہ تعالی. اور صرف حسن نہیں، مخاطب ہوتے ہیں حسین تم کھڑے ہو جاؤ، حسین کھڑے ہو جاؤ. یہ حسین جس کے نام پر تیرا سارا مذہب ہے، حسین کھڑے ہو جاؤ. حسین کیا کریں؟ قم فبایع، حسین اس کی بیعت کرو، ان کی بیعت کرو، ان کو اپنا امام مانو، ان کو اپنا امیر المومنین مانو. آج ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں، ہم اپنی امارت بھی چھوڑتے ہیں، اپنی خلافت بھی چھوڑتے ہیں، ہم ان کو اپنا امیر مانیں. حسین کھڑے ہوتے ہیں، امیر مانتے ہیں. تیسرا بندہ فوجی کمانڈر، چیف آف آرمی سٹاف، آرمی کا چیف، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چیف آرمی کا چیف تھا، فوج کا جرنیل تھا، فوج کا بڑا تھا. اس کی طرف حسن مخاطب ہوتے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، غالباً سعد نام ہے اس کا، کھڑے ہو جاؤ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرو. اور سنیوں جو ان روافض کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جناب سیدنا امیر معاویہ پر بات کرتے ہو، دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ سنا بھی ہو رہی ہے اور بڑے عجیب طریقے سے ہو رہی ہے، بڑے عجیب طریقے سے ہو رہی ہے. وہ بندہ فوجی تھا، تھوڑا سخت دل تھا، 5.5 سال سے جناب امیر معاویہ کے خلاف جنگیں لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، 2 جنگیں ہوئی اور ساتھ میں اختلاف بھی تھے. دل میں نہیں مانا، دل میں نہیں مانا، رک گیا، بیٹھا رہا. اور پھر دیکھتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید کچھ وہ ہی نرمی کر لیں اور کہیں کہ تو نہ کر، کوئی مسئلہ نہیں. حسین نے کہا نہیں، نہج البلاغہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب. کیا لکھتے ہیں؟ لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا کہ وہ ان کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے، کہا قم فبایعہ فإنہ امامی، اور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے کیا ہو، ان کی بیعت کرو. اللہ کی قسم انہ، بے شک یہ میرا امام ہے، یہ میرا امام ہے. کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی. اللہ تجھ سے راضی ہو اے معاویہ، تیری قبر پر اللہ رضا کی بارش نرسا. معاویہ رضی اللہ تعالی، انہ امامی، یہ میرا امام ہے. کس کا امام ہے؟ شیعوں کے 2 معصوم امام. معصوم امام، معصوم کون ہے ان کے نزدیک؟ جو انبیاء سے بھی افضل ہے. معصوم کون ہے؟ جس سے غلطی ہوتی ہی نہیں. یہ معصوم امام غلطی کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امام مان رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا امام ہے، تم بھی اس کی امامت کو مانو. دنیا نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امامت کو مانا، اور پوری دنیا کے اندر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس نے امیر معاویہ کو اپنا امیر نہ مانا، اپنا امام نہ مانا. ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا. اور یہ تو 2 معصوم امام ہیں تمہارے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تم جن کو 2 معصوم امام کہتے ہو، یہ معصوم امام جس کی بیعت کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ قابل عزت ہوتا ہے، وہ قابل تکریم ہوتا ہے. تم کہتے ہو قابل تکریم نہیں، قابل تکریم تم نہیں. تمہارے معصوم امام اس کی امامت کو مانے، اس کو امام مانے، اور تم کہو کہ وہ قابل عزت نہیں، قابل تکریم نہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، اللہ اس معاویہ کو مہدی بنا دے. فتح مکہ کا وقت ہے، ابو سفیان تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں میرے بیٹے کو کاتب وحی مقرر کر لو، لکھنا پڑھنا اچھا جانتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کر دیا میں، آج سے ہو گیا. ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں
کہ امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ معاویہ کاتبین وحی میں تھے. کاتبین وحی، اللہ کے نبی کا اعتماد دیکھیں، وحی کی امانت معاویہ سے لکھائی جا رہی ہے، قرآن کی عبارت معاویہ سے لکھائی جا رہی ہے. معاویہ ایسا ویسا ہوتا، قابل اعتبار نہ ہوتا، قابل عزت نہ ہوتا تو اس سے قرآن لکھایا جاتا، اس سے قرآن کی عبارتیں لکھائی جاتی، اس سے وحی لکھائی جاتی. وہ کاتب وحی تھے، وہ خال المؤمنین تھے، مومنوں کے ماموں تھے. مومنوں کے ماموں، لوگوں کے نہیں، مومنوں کے ماموں. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے نہ مانو؟ ہم تو مومنوں کی بات کر رہے ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مومنوں کے ماموں تھے. تمہیں کس نے کہا ہے تمہارے ماموں تھے؟ ہم تو مومنوں کی بات کر رہے ہیں. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو ان ماؤں میں سے ایک ماں ام حبیبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. تو خال المومنین ہے، یہ مومنوں کے ماموں ہیں، ہمارے ماموں ہیں. یہ مومنوں کے ماموں ہیں. ان کی محبت ایمان ہے. کسی صحابی پر نقص تنقیص یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. پچھلے جمعے میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا. اور یہ معاویہ تو مومنوں کے ایمان ہیں، معاویہ تو مومنوں کے خال ہیں، معاویہ تو مومنوں کے ماموں ہیں، معاویہ تو کاتب وحی ہے. معاویہ کی کیا بات کرتے ہو؟ جناب امام احمد رحمہ اللہ کا قول پچھلے جمعے کو سنایا تھا. آتا ہے ایک شخص کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ سبحان اللہ. سوال کرنے والے کا سوال چیک کرے. فضا ایسی بنا دی گئی نا، ہمارے سنی بھی ایسے سوال کرتے ہیں آج کے دور میں. امام احمد غصے میں ہوتی ہیں، کہتے ہیں تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں، گھوڑے کی ناک میں لگا غبار اور مٹی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کون عمر بن عبدالعزیز؟ خلیفہ راشد جسے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ کے بعد اگر کوئی خلافت دیکھی تو عمر بن عبدالعزیز کی دیکھی. وہ امام عمر بن عبدالعزیز، وہ عالم ربانی عمر بن عبدالعزیز، تقوی کا پہاڑ عمر بن عبدالعزیز، جس کے دور میں بیڑیوں نے بکریوں کو کھانا چھوڑ دیا تھا، ایسا امن و امان تھا. عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں لگی غبار بھی افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. سبحان اللہ. وہ تو کاتب وحی ہے، اس کا تو مقام ہی کیا ہے. تم کہتے ہو قابل تکریم نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جناب ابو العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی پیاری کی ہے. وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ، مسلمانوں سنو، جو معاویہ کی شان میں نقص کرے، کمی کرے، فَذَاكَ كَلْبٌ، یہ کتا ہے. کہاں کا؟ من کلاب الحاویہ، جہنم کے کتوں میں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے امام فرما رہے ہیں، ہمارے ائمہ فرما رہے ہیں. ہمارے اماموں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ معاویہ کی شان میں جو نقص کرے گا، کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، وہ انسان بھی نہیں ہے، جہنم کا کتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کتے کو بھی شرم آ رہی ہوگی. میں تو کہتا ہوں کتا بھی شرما رہا ہوگا کہ میرا ہی نام لینا تھا، میرا ہی نام لینا تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظمت والی ہے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدی، اللہ اس کو ہادی بنا دے، اللہ اس کو مہدی بنا دے، اس کو ہدایت والا بنا دے، اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے، اس کے ذریعے امت کو ہدایت. کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. الگ سے یہ فضائل نہ ہوتے تب بھی وہ قرآنی شخصیات ہیں، آپ کو بتایا، تب بھی قرآن میں ان کا ذکر آ چکا ہے. لیکن الگ سے نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بلند کر رہے ہیں، ان کی شان کو بلند کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں فئہ باغیہ، فئہ باغیہ. جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گروہ تھا وہ فئہ باغیہ تھا، باغی گروہ تھا. یہ کبھی آئے گی بات، اس حدیث پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لمبی چوڑی بات ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا فئہ کون تھا؟ باغی تھا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے عظیم، مومنوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اللہ کے نبی اس گروہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عظیم مومنوں کا گروہ. یہ کہتے ہیں فئہ باغیہ تھا، باغی گروہ تھا. عجیب بات ہے، اس کے بڑے جواب ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دیں گے آپ کو. بہرحال یہ فئہ باغیہ نہیں تھا، یہ ایمان والا فئہ تھا. علی سے پوچھتے ہیں یا یہ فئہ باغیہ ہے؟ علی فرماتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین
جن کو قتل کیا گیا، علی کے شیعان، علی کے گروہ، ان میں جن کو قتل کیا گیا کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ، اور معاویہ کے گروہ میں سے جو قتل ہوا ہمارے ہاتھوں سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا یہ فیہ باغیہ ہے؟ فیہ باغیہ کے مقتولین کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ علی، سیدنا علی اسد اللہ شیر خدا، یہ فرما رہے ہیں۔ اور نہج البلاغہ کی عبارت ہے، نہج البلاغہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا نزیدہم بالایمان باللہ والتصدیق بالرسول، ہم ان سے کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی، پہلا معصوم امام، فرما رہے ہیں ہم ان سے، کن سے؟ معاویہ سے اور ان کے گروہ سے ایمان میں بھی زیادہ نہیں ہے اور رسول اللہ کی تصدیق میں بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہم ایمان لانے میں معاویہ ان کے گروہ سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور وہ ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ ایمان ہمارا ایک جیسا ہے، ان کا ایمان ہمارا ایمان ایک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون پر ایک اختلاف ہوا جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، وگرنہ ان کے مقتولین، ہمارے مقتولین جنت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی کہہ رہے ہیں۔ صرف ہماری کتابیں نہیں، وہ شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ بات اسی طرح لکھی۔ بہرحال یہ امیر معاویہ ہیں جن کی خلافت کو، جن کی عظمت کو، جن کی امامت کو خود حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا رضی اللہ عنہما۔ اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، اللہ ان سب سے راضی۔ ہم تو کہتے ہیں ان سب کی محبت ایمان ہے، جزء ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں نقص کرنا، کمی کرنا اسلام سے ہاتھ دھونا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا رأیت رجلا یذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء، جب آپ دیکھیں کسی ایسے شخص کو کہ کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی برے الفاظ ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر اچھا نہیں کرتا، فاتہموا علی الاسلام، تو اسلام کے اوپر یہ تہمت مانو کہ اس کا اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ امام احمد فرمایا کرتے تھے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے ہر صدی میں سے ایک امام کا قول پیش کیا کہ جو صحابہ میں سے کسی کا نقص کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ غم والی ہے، دکھ والی ہے، ہر مومن کے لیے دکھ والی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت کو آڑ بنا کر آپ بڑی بڑی عظمت والی ہستیوں کو نشانہ بنائیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، مجلس کربلا کی ہو رہی ہوگی، شہادت حسین کی ہو رہی ہوگی، لعنت کس پہ بھیجی جا رہی ہوگی؟ ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، عشرہ مبشرہ پر، معاویہ پر۔ بڑی عجیب بات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کب وفات پائی انہوں نے، کب فوت ہوئے، کب دنیا سے گئے؟ یہ واقعہ 61 میں ہوتا ہے، تقریباً 40 سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ایک بندہ دنیا میں موجود نہیں ہے جب یہ واقعہ ہوا، تو واقعہ کربلا کی آڑ میں ابو بکر پر کان کیوں؟ عمر اس دنیا میں نہیں جب واقعہ کربلا ہوا، عثمان اس دنیا میں نہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی کوئی بھی اس دنیا میں نہیں، امیر معاویہ بھی اس دنیا میں نہیں، تو ان پر طعن کیوں، ان پر زبان درازی کیوں؟ وہ تو اس واقعے میں موجود ہی نہیں تھے، وہ تو اس واقعے کے وقت دنیا میں ہی نہیں تھے، ان پر زبان درازی کیوں؟ اور پھر آخری بات کرتے چلتا چلوں، علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کربلا میں 72 شہیدوں کے نام لیتے ہو، لوگوں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ بات اگر ہو جائے تو سارا ڈرامہ ختم ہو جائے، سارا ڈرامہ ختم ہو جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کو بھی شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ خود حسین کی اولاد، خود حسن کی اولاد کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو عقیل کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، عباس کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا پر کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو، جس میں جن میں ان شہداء کے نام نہ ہو۔ نام لوگے تو کیا نام سامنے آئے گا؟ نام آئے گا ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ پھر لوگ تو پوچھیں گے کہ ان سے تو دشمنی تھی،
انہوں نے تو حق چھینا تھا, ان سے تو جنگیں ہوئی تھی, نام ان کے کیوں لے رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ اور پھر حسین کے بیٹوں کے نام لے گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ابو بکر بن حسین, عمر بن حسین, علی بن حسین, عمر بن حسین, عثمان بن حسین. حسن کے بیٹوں کے بھی یہی نام, ابو بکر بن حسن, عمر بن حسن, عثمان بن حسن. جب یہ بات ہوگی تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو ان کو دشمن مانتے ہیں, یہ تو آپس میں نام رکھ رہے ہیں, اپنی اولاد کا نہیں, اپنے بیٹوں کے بیٹوں کا بھی یہی. بہرحال یہ ڈرامہ جو ہے اس کو سنی قوم سمجھنے کی ضرورت ہے, سنی قوم کو صحیح معنوں میں واقعہ کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ صدیوں کا, مہینوں کا واقعہ نہیں ہے, چند لمحوں کا واقعہ ہے, چند ساعتوں کا واقعہ ہے. ایک حادثہ ہوا ہے, ان میں ایک مظلوم شہید ہوئے ہیں اور ان کی آل و اولاد شہید ہوئی ہے, اور کوئی حق و باطل کا مارکا نہیں تھا. ادھر بھی مسلمان تھے, ادھر بھی مسلمان تھے. اور مزے کی بات, وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, مزے کی بات, جنہوں نے شہید کیا وہ کون ہے؟ لازمی بات ہے اس لیے کرتا ہوں, جنہوں نے شہید کیا وہ کون ہے؟ زین العابدین, ایک ہی مرد باقی بچا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں, علی زین العابدین, حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا. وہ بیمار تھے, ان کو اونٹ کے کجاوے میں بٹھا کے واپسی لایا جا رہا تھا کربلا سے. کوفہ کے بازاروں سے, کوفہ کی گلیوں سے گزر ہوا تو لوگوں کے رونے دھونے کی آواز آئی, چیخنے چلانے کی آواز آئی, ماتم کی آواز آئی. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ کوفہ والے ہیں. یہ کون ہے؟ کوفہ والے ہیں, ایرانی ہیں, شیعہ ہیں, شیعان علی ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر اور علی, حسین رضی اللہ عنہ کے بلانے والے اور علی کے شیعان میں سے, شیعان علی, شیعہ علی. کہا کہ فمن قتلہ اذن, یعقوبی شیعہ مورخ, شیعہ تاریخ دان, اس نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں. یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا فمن قتلہ اذن, حسین کا بیٹا علی زین العابدین کہہ رہا ہے یہ لوگ رو رہے ہیں حسین کی شہادت پہ, تو پھر قتل کس نے کیا؟ ظالموں, پھر قتل کس نے کیا؟ زینب بہن کیا کہتی ہے؟ ظالموں, قتل کر کے اب تم ڈرامہ رچاتے ہو اور روتے ہو, دھوتے ہو, ماتم کرتے ہو, اور قتل کر کے یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ لوگ کہاں گئے جو باقی بچے تھے اہل بیت میں سے, حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے جو باقی بچے تھے وہ کہاں گئے؟ یہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ واقعہ کربلا کے بعد یہ کہاں گئے؟ سیدھا شام گئے, سیدھا شام گئے, جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. وہاں گئے اور 1 ہفتہ 10 دن وہاں رہے, اور اس کے بعد مدینہ گئے اپنی مرضی سے, اور مدینہ میں جب تک زندہ رہے شام سے ان کے لیے وظیفہ آتا رہا, تنخواہ آتی رہی. اور یہیں تک بات نہیں, ناج البلاغہ میں ہے کہ حسن حسین جب تک زندہ رہے امیر معاویہ ان کو وظیفہ بیچتے رہے, پیسے بیچتے رہے, ماہانہ پیسے بیچتے رہے. کیا بات کرتے ہو؟ اور شمر ملعون بدبخت جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, کوفی فوج کا کمانڈر, اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ کون تھا؟ شیعہ کی کتابوں میں نام درج ہے کہ وہ شخص اس نے قتل کیا اور وہ چیف تھا اس وقت فوج کا, اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ وہ کوفی تھا. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دوران ہے, ایک بندہ آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی یہ مکھی اگر احرام کی حالت میں مر جائے, مکھی, اس کا کیا دیت ہے؟ اس کے قتل ہونے کی بدلے میں کیا دیں گے؟ کیا سوال کرتا ہے؟ سوال سے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے سوال کس نے کیا ہوگا. کہتا ہے مکھی مر جائے بدلے میں کیا دیں گے؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے آیا ہوں, ایران سے آیا ہوں. کہا کہ ظالموں, نواسہ رسول اللہ کے بیٹے کو شہید تو کر دیا, وہاں تو کچھ نہیں بات کی, مکھی کے قتل پر پوچھتے ہو کیا بدلے میں دیں گے؟ تو قتل کرنے والے خود, اور پھر ماتم کرنے والے, ڈرامہ کرنے والے بھی خود, اور پھر زبان درازی کس پر؟ جناب امیر معاویہ, عثمان, عمر, ابو بکر رضی اللہ عنہ مجمعین. انشاءاللہ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, نقصان ہوگا تو اپنا ہوگا. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ سزائیں بھی بڑی عجیب دیتا ہے. کسی قوم کو اللہ خود عذاب بھیج دیتا ہے, زمین بھاری اندر کر دیا, پانی کو بھیجا, غرق کر دیا, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے. اس سے برا عذاب یہ ہے قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ کہتے ہیں تم لڑو, تمہارے ہاتھوں سے ہم ان کو سزائیں دیں گے. تم لڑو مسلمانوں, مومنوں, تم لڑو, ہم تمہارے ہاتھوں کو ان کو عذاب دیں گے.
یہ اس سے بری بات ہے. کیوں کہ اللہ کا عذاب آئے تو اس میں اہانت کم ہے. عذاب تو ہے لیکن اہانت کم ہے. یہاں دشمن سے جب جنگ ہار رہا ہو بندہ، عذاب کھا رہا ہو، تو اس میں اہانت زیادہ ہے، ذلت زیادہ ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارو. ابو بکر عمر پر زبان درازی کرو اور اپنے منہ پر چماٹے نہ مارو، یہ ہو نہیں سکتا. ابو بکر عمر کے بارے میں نقص کرو، امیر معاویہ کے شان میں نقص کرو، کمی کرو، اور پھر ساری زندگی اپنے سینے نہ پیٹو، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے قیامت تک یہ کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کروانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دو اعلان ہے. ہمارے کراچی کے ایک جید عالم فاروق قصوری، اکثر ہمارے احباب جانتے ہوں گے، ان کا آج انتقال ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنی کامل مغفرت اور رحمت والا معاملہ کر کے اگلا سفر ان کا آسان فرمائے. قبر اور حشر کے عذابوں سے اللہ ان کو نجات دے اور اپنی رضا والا معاملہ ان کے ساتھ کرے. جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ان کا ساتھ دے. علماء جو ہیں اس دنیا پر اللہ کے دین کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری جو کلاسیں پچھلے جمعے میں اعلان ہوئے تھے الحمدللہ پچھلے ہفتے سے شروع ہو چکی ہیں. رات والا جو بالغان کا کورس ہے نمازیوں کے لیے، پیر سے جمعرات، پیر منگل بدھ جمعرات، تفسیر اور حدیث کی کلاس، وہ بھی الحمدللہ چل رہی ہے بڑی اچھے طریقے سے. اس میں ساتھی شرکت کیا کریں، اپنے احباب کو لے کر آیا کریں. انشاءاللہ یہ علم کا ایک راستہ ہے، علم سے جڑنے کا ایک راستہ ہے. اسی طرح تحفیظ القرآن، حفظ کے لیے جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے بچوں کے لیے، وہ بھی الحمدللہ ہماری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. بچوں نے داخلہ لے لیا ہے، پڑھائی شروع ہو چکی ہے، کلاسیں ہو رہی ہیں. ان میں بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو، اپنے ساتھی احباب کے بچوں کو داخلہ کروائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہم کو سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد ولا تجعلنا منہم. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا غفرته ورحمته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.